اور کرنا ہے تو علم میں رسوخ پیدا کریں گے. رکوع نمبر 2 پہ چلیں گے. آیت 153 سے 162 ہے علم میں پختگی حاصل کریں. یہ ہے میسج. کیسے؟ یسألک اہل الکتاب ینزل علیہم، آپ سے یہ اہل کتاب درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب لائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے اس سے بہت بڑی درخواست کی تھی کہ ہمیں کھلم کھلا اللہ کو دکھا دیں. بس ان پر ان کے ظلم کی وجہ سے کڑاکے کی بجلی آ پڑی. پھر باوجود اس کے کہ ان کے پاس بہت دلیلیں پہنچ چکی تھی، انہوں نے بچڑے کو اپنا محبوب بنا لیا. لیکن ہم نے یہ بھی معاف فرما دیا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلا غلبہ اور صریح دلیل عنایت فرمائی. اور ان کا قول لینے کے لیے ہم نے ان کے سروں پر طور پہاڑ کھڑا کر دیا اور انہیں حکم دیا کہ سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں جاؤ، اور یہ بھی فرمایا کہ ہفتے کے دن میں تجاوز نہ کرنا. اور ہم نے ان سے سخت قول و اقرار لیے. یہ سزا تھی بسبب ان کے عہد شکنی کے اور احکام الہی کے ساتھ کفر کرنے کے اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کر ڈالنے کے باعث، اس سبب سے کہ یوں کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، حالانکہ دراصل ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی. اس لیے یہ قدر قلیل ہی ایمان لاتے ہیں، اور ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث اور یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول یعنی مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے وہی صورت بنا دی گئی. یقین جانو کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں. انہیں اس کا کوئی یقین نہیں سوائے گمان کی باتیں یعنی تخمینے کی باتیں، گیس ورک جس کو انگلش میں کہہ لے، سوائے تخمینی باتوں پر عمل کرنے کے. اتنا یقینی ہے کہ انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا. یعنی اللہ کہتے ہیں عیسیٰ کو انہوں نے قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ بڑا زبردست اور پوری حکمتوں والا ہے. اہل کتاب میں سے ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکے، اور قیامت کے دن آپ ان پر گواہ ہوں گے. جو نفیس چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی تھیں وہ ہم نے ان پر حرام کر دی، ان کے ظلم کے باعث اور اللہ کی راہ سے اکثر لوگوں کو روکنے کے باعث، اور سود جس سے منع کیے گئے تھے اسے لینے کے باعث، اور لوگوں کا مال ناحق کھانے کے باعث. اور ان میں جو کفار ہیں ہم نے ان کے لیے المناک عذاب مہیا کر رکھا ہے. لیکن ان میں جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں، جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور نمازوں کو قائم رکھنے والے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ ہیں جنہیں ہم بہت بڑے اجر عطا فرمائیں گے. کتنا خوبصورت رکوع تھا. کیا سیکھا؟ آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل پر لعنت کی جب بھی بات ہوتی ہے نا تو لوگ ذرا سا ریزنٹمنٹ کرتے ہیں. تو اس رکوع کو آپ نوٹ کر سکتے ہیں، اسباب ہیں اس میں، یعنی ریزنز وائی اللہ سبحانہ تعالیٰ از اینگری. اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے اتنے ناراض کیوں ہیں؟ ہو سکتا ہے کسی پہلی دفعہ قرآن سننے والے کے دل میں آ رہا ہو کہ سورہ بقرہ سے لے کے آج تک انہی کی باتیں ہو رہی ہیں. تو آئیے ذرا نوٹ کیجئے گا بڑے بڑے اسباب جو ہم نے اس میں دیکھے. نمبر 1، بنی اسرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمانی کتاب لانے کا مطالبہ کرتے تھے لیکن کتاب کو نہیں مانا. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا انہوں نے. پھر حضرت مریم پہ بہتان لگایا، اتنی پاک دامن عورت پہ. کیا یہ چھوٹا جرم ہے؟ بنی اسرائیل یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کیا. اب دیکھیے حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہود کہتے ہیں ہم نے ان کو قتل کیا، نصارہ کہتے ہیں وہ اللہ کا بیٹا تھا. سچی بات کس کی ہے؟ وما قتلوہ یقینا، اللہ کہتا ہے انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا. پھر ان کا اگلا جرم کیا تھا؟ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے اور اصحاب سبت یعنی ہفتے کے دن اللہ کی حدوں سے تجاوز کیا. تو کیا یہ تھوڑے جرم ہیں؟ آپ کو مجھے تھوڑے لگیں گے اگر ہمیں اللہ اور اس کے دین سے محبت نہ ہوئی. اور جن کو اللہ سے محبت ہے ان کو تو پتا ہے. آپ کے باپ کو کوئی برا کہہ دے تو کیسا لگتا ہے؟ سسرال والے میکے کا تانا دے دیں تو کیسا لگتا ہے؟ بس یہی پیار صحابہ کو اور مومنوں کو اللہ سے اور اس کے دین سے ہوتا ہے اور اس کے رسول سے. پھر آیت 158 سے 160 میں ایک اور فلو چارٹ دیکھیے. اس میں حضرت عیسیٰ کے آسمان پہ اٹھائے جانے کی بات ہوئی اور یہ بتا دیا گیا کہ ہر عیسائی حضرت عیسیٰ کے دوبارہ آنے کے بعد ایمان لائے گا.
حضرت ابن عباس کا قول تھا کہ ہر یہودی اور عیسائی اپنی موت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتا ہے. تو یہ جو ہے نا اس کی ضمیر ہو کہ اس پہ اشکال ہے، لیکن بہرحال ہمیں اس کے لیے تو بس یہی دعا کرنی ہے کہ اللہ زندگی میں ہمیں ذریعہ بنا دے غیر مسلموں کے مسلمان ہونے کا. پھر اس میں ہم نے دیکھا کہ یہود کی سزا پاکیزہ چیزیں ان پر حرام کی گئی، یعنی جب کوئی قوم دین کے اندر کمی بیشی کرتی ہے تو اللہ حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیتا ہے ان پر. پھر اس کے بعد ایک حدیث ہے سود کے بارے میں، آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ تیسرا مقام ہے قرآن پاک کا جہاں سود کا موضوع آیا. تو بس ایک حدیث سن لیجئے، فیصلہ آپ کا اپنا ہے. قرآن تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آپ کو مجھے ڈوز دیتا ہے کہ اپنی زندگیوں کو کالے دھن سے پاک کر لو. کیا؟ ابن مسعود سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ، سود کے کھانے والے پر، کھلانے والے پر، اس کی گواہی دینے والے پر اور اس کا حساب لکھنے والے پر لعنت بھیجی ہے. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے 2277. اللہ تعالیٰ اس سے ہر ایک کو پاک رکھے. اور اسی طرح آیت 162 میں یہود کے نیک لوگوں کو بشارتیں ملی. کامل ایمان والے کو اللہ تعالیٰ کبھی خالی نہیں چھوڑتا، اس کو اچھی چیزوں کی بشارت ملتی ہے. اوورآل اس پورے رکوع میں ہم نے اللہ کی رضا پانے کے اعمال کیا سیکھے؟ علم اور حکمت سیکھنا ہے. نیت کرتے. اور آپ کو پتا ہے کہ جو کورس ہم آپ کو رمضان کے بعد آفر کرنے والے ہیں سبیل الجنہ، اس میں ایک لیسن 2 گھنٹے پلس کا ہے. تو کیا ہوگا وہ؟ ابھی سے بس چپ کے دعا کرے اللہ مجھے سبیل الجنہ پہ چلانا. نیت کر لے ابھی سے، جس دن لنک آن ہوا SJ23 کا آئی ول بی دا نمبر 1. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ ہمیں نصیب کرے. موقع بہت سارے آئیں گے خیر کے، لیکن پتہ نہیں ہم لبیک کہیں گے کہ نہیں کہیں گے. تو کیا پتہ چلا علم اور حکمت سیکھنا ہے. پھر قرآن میں بیان عقائد پر پختہ ایمان لانا ہے، پختہ ایمان والوں کی خصوصیات اپنے اندر لانی ہے اور ناجائز مال سے بچنا ہے. یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے ہمارے اور علم کے بیچ میں. اللہ کے راستے سے نہیں روکنا اور پختہ ایمان والوں کے لیے اجر ہے، اس بات کا یقین رکھنا ہے. رکوع نمبر 3 ہے 163 سے 171. اللہ کے راستے میں خوشخبریاں اور تنبیہات یعنی وارننگز اینڈ گلیڈ ٹائڈنگز ان دی وے آف اللہ سبحانہ تعالی. انا اوحینا الیک کما اوحینا، یقیناً ہم نے آپ کی طرف اس طرح وحی کی جیسے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف کی، اور ہم نے وحی کی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادوں پر، اور عیسیٰ علیہ السلام اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی. اور آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے اور بہت سے رسولوں کے نہیں بھی کیے. اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا. ہم نے انہیں رسول بنایا، خوشخبریاں سنانے والا اور آگاہ کرنے والا، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر نہ رہ جائے. یعنی لوگ یہ نہ کہیں کہ اللہ ہمارے پاس کسی کو بھیجتے نہ، پھر ہم اس کی بات مانتے. اللہ نے تو حجت تمام کر دی، اب لوگ فائدہ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں. اور اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور بڑا باحکمت ہے. جو کچھ آپ کی طرف اتارا ہے اس کے بارے میں خود اللہ گواہی دیتا ہے کہ اسے اپنے علم سے اتارا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بطور گواہ کافی ہے. جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے اوروں کو روکا وہ یقیناً گمراہی میں دور نکل گئے. جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا انہیں اللہ تعالیٰ ہرگز نہ بخشے گا اور نہ انہیں کوئی راہ دکھائے گا سوائے جہنم کی راہ کے. اللہم لا تجعلنا منہم. چپ کے اپنے لیے دعائیں بھی مانگا کرے. قرآن پڑھنے کے دوران دعائیں قبول ہوتی ہیں. فرمایا وہ جہنم جس میں وہ ہمیشہ پڑے رہیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بالکل آسان ہے. اے لوگو، یا ایھا الناس، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر رسول آ گیا، بس تم ایمان لاؤ تاکہ تمہارے لیے بہتری ہو. اور اگر تم کافر ہو گئے تو اللہ ہی کی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ دانا اور حکمت والا ہے. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ اور اللہ پر سوائے حق کے کچھ نہ کہو. مسیح عیسیٰ ابن مریم تو صرف اللہ کے رسول اور اس کے کلمہ کن سے پیدا شدہ ہیں، جسے مریم علیہ السلام کی طرف ڈال دیا گیا تھا، اور اس کے پاس کی روح ہیں. اس لیے تم اللہ کو اور اس کے سب رسولوں کو مانو، اور نہ کہو کہ اللہ 3 ہے.
اس سے باز آ جاؤ کہ تمہارے لیے بہتری ہے. اللہ عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی ہے اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو. اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کام بنانے والا. کیا پتا چلا؟ اس ایک رکوع میں انبیاء کرام کے پیارے پیارے ناموں کا گلدستہ تھا. کسی نے گنے کتنے نام ہم نے پڑھے؟ بعد میں جا کر گنیے گا. اور اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کفر اور ایمان سے بے نیاز ہے. سارے کفر پہ چلے جائیں، اللہ کی شان میں ذرا کمی نہ ہوگی، اور ساری دنیا مسلمان ہو جائے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اللہ کسی کے ووٹوں سے نہیں الیکٹ ہوتا، وہ تو خود اپنی شان میں بہترین ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی شان کو سمجھنے والا بنا دے. پھر اس میں رسول کی رسالت کا مقصد بشیرم و نذیرہ، جنت کی خوشخبریاں دینے اور جہنم سے ڈرانے والے. آپ کے میرے لیے اس رکوع میں اللہ کی رضا کو پانے کے کام کیا تھے؟ پہلی بات، لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلانا. بلاتے ہیں آپ تو بلاتے رہیے، اللہ آپ کی بات میں اثر ڈال دے. نیک اعمال پر خوشخبریاں سنانا، برے اعمال پر وعید سنانا، ناحق باتیں منسوب نہیں کرنی چاہیے، دین میں غلو نہ کرنا اور رسولوں پر ایمان لانا. یہ جو بات ابھی پڑھے نا، بشیرم و نذیرہ، مجھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ صحابہ کی زندگی کی جو سب سے پیاری چیز جس سے اللہ ان سے راضی ہوا وہ یہی تھی کہ وہ اللہ کی طرف بلاتے تھے. توحید کیا ہے کہ حشر کے دن بندہ اللہ کو کہہ دے سارا جہاں خفا مجھ سے تیرے لیے. آپ کی میری زندگی کا مقصد لوگوں کو اللہ سے جوڑنا. دعائیاں دیجئے، پیار کیجئے، محبت کیجئے، اور پھر اس کے بعد کوئی آئے نہ آئے، آپ کی بیٹیاں بھی آتی ہیں کہ نہیں آتی، آپ کی بہویں بھی آتی نہیں آتی، آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. انشاءاللہ اللہ آپ کو سرخرو کرے گا. اور ایسے بھی نہ کہا کرے جا کر غصے میں کہ تمہارے تو نصیب میں نہیں ہے اور تم تو نہیں. پیار سے، محبت سے، تڑپ کے. آگے چلتے ہیں. رکوع نمبر 4 ہے، آیت 172 سے 176. اللہ کی غلامی میں نجات ہے. لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ. حضرت مسیح کو اللہ کا بندہ ہونے میں کسی قسم کی کوئی شرم نہیں یا تکبر نہیں، اور انکار تو ہرگز ہو ہی نہیں سکتا. اور نہ مقرب فرشتوں کو اس کی بندگی سے جو بھی دل چرائے اور تکبر اور انکار کرے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا اپنی طرف جمع کرے گا. بس جو لوگ ایمان لائے اور شائستہ اعمال کیے، ان کو ان کا پورا پورا ثواب عنایت فرمائے گا اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے گا. اور جن لوگوں نے اس میں کوئی شرم محسوس کی اور سرکشی کی اور انکار کیا، انہیں المناک عذاب دے گا، اور وہ اپنے لیے سوائے اللہ کے کوئی حمایتی، دوست اور مددگار یعنی امداد کرنے والا نہ پائیں گے. اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے، اس کو بالکل کسی چیز کی طلب نہیں ہے. اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سند اور دلیل آ پہنچی، اور ہم نے تمہاری جانب صاف اور واضح نور اتار دیا. کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ پیارا قرآن کا نور، جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے فیض یاب کر دیا. آپ دیکھیں قرآن میں جہاں جہاں قرآن کو نور کہا جاتا ہے، دل کھل جاتا ہے. دل کرتا ہے کہ قرآن کا یہ نور گھر گھر روشنی پھیلا دی جائے. اور کس طریقے سے لوگ اس کے بغیر اندھیروں میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لیکن ان بیچاروں کو نہیں پتا کہ ان کی زندگی کا اصل ہدف اس کتاب سے ملنا ہے. تو آج وہ لوگ جو ڈپریشن میں ہیں، جو کسی بھی جگہ پریشان بیٹھے ہیں، ان تک قرآن کا یہ نور پہنچا کر ان کی دعائیں لیجئے. یقین کریں آپ کی قبر تک روشن ہو جائے گی. اتنی دعائیں لوگوں کو ملتی ہیں. لوگ پوچھتے ہیں قرآن پڑھنے جاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، کیا ملتا ہے؟ اور لوگ سوچتے ہیں کہ علم ملتا ہے. میں کہتی ہوں 2 چیزیں ملتی ہیں اس رستے میں. ثواب تو اللہ کے پاس ہے نا، وہ تو جائیں گے تو ملے گا. دنیا میں آپ کو ایک محبت ملتی ہے اور ایک دعائیں ملتی ہیں، کروٹوں پہ دعائیں. حرم میں جو جاتا ہے اسٹوڈنٹ، الحمدللہ حرم سے مجھے میسیجز جب آتے ہیں تو میرا تو دل کرتا ہے میں پھوٹ پھوٹ کے رہوں اور زمین میں چلی جاؤں کہ ہمیں رونا آ رہا ہے، ہمیں آپ یاد آ رہے ہیں، قرآن سمجھ آ رہا ہے، لفظی ترجمہ پڑھا، ابھی تو صرف 2 پارے پڑھے تھے اور ایک ایک چیز سے کلاس کی یادیں آتی. وہاں بیٹھ کر وہ آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں. کئی دفعہ رات کو سوتے میں آنکھ کھل جاتی ہے، کبھی میسیج چیک کر لو دیکھو تو اس میں دعائیں ہوتی ہیں، اور میں رو پڑتی اللہ ہم تو سو رہے ہیں، اپنے پورے آرام سے سو رہے ہیں اور کوئی آپ کے لیے بیٹھے سو کے دعائیں کر رہا ہے. کوئی کہتا ہے میں تہجد میں کرتا ہوں، کوئی کہتا ہے اپنی ماں کے ساتھ آپ کی دعا کرتا ہوں. یہ کس کو ملتی ہیں؟ لوگوں کی طلب، لوگوں کی ہدایت کی طلب، ان سے محبت، ان کا خیال کریں تو آپ کی نسلیں سنور جاتی ہیں جب آپ اللہ کے دین کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. اور کیا لینا ہے اس میں آپ کو؟
اور طلب بھی کیا، لینے والوں کو پوچھئے ذرا کیا پوری پڑی کسی کی؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے لوگوں یہ روشنی ہے. اور میں اکثر اس موضوع پہ جذباتی ہو جاتی ہوں کہ آج اندھیرے میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں ہم، لیکن قرآن کا نور نہیں چلانا چاہتے. تو دوبارہ سنیے اس آیت کو اس کانٹیکس میں. یا ایھا الناس، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سند اور دلیل آ پہنچی اور ہم نے تمہاری جانب صاف اور واضح نور اتار دیا. پس جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اسے مضبوط پکڑ لیا، انہیں تو وہ عنقریب اپنی رحمت اور فضل میں لے لے گا اور انہیں اپنی طرف کی راہ راست دکھا دے گا. تڑپ کے دعا کیجیے اللہ ہمیں اپنا راستہ دکھا دے، اور اگر دکھایا ہوا ہے تو مرتے دم تک اس پہ چلانا. اب سورت کے تتمے کی طرف ہے. آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ خود تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے. اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور ایک بہن ہو تو اس کے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس کے اولاد نہ ہو. پس اگر بہنیں 2 ہوں تو انہیں کل چھوڑے ہوئے کا 2/3 ملے گا. اور اگر کئی شخص اس ناطے کے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، تو مرد کے لیے حصہ ہے مثل 2 عورتوں کے. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم بہک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. کلالہ، اللہ نے کون سا مسئلہ قرآن میں بیان نہیں کیا؟ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ لوگوں کی وراثت کس صورت میں بھائی یا بہن کو مل سکتی ہے. اللہ نے آپ کی صورت میں اس کو بھی بیان کر دیا. حدیث سن لیجئے، بخاری کی روایت ہے 3445، حضرت عمر سے روایت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے میرے مرتبے سے زیادہ نہ بڑھاؤ. غلوف، اس رکوع میں ہم نے غلوف کی بات کی، یعنی ایگزیجوریٹ کر دینا یا مقام کو بڑھا دینا یا کم کر دینا. کہا کیسے نہ بڑھاؤ؟ جیسے عیسیٰ ابن مریم کو نصارہ نے ان کے رتبے سے زیادہ بڑھا دیا. میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے صرف یہی کہا کرو میرے متعلق کہ عبدہ و رسولہ، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول. تو کیا پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو کرنی ہے لیکن آپ کے مقام میں کمی بیشی نہیں کرنی. پھر آیت 170 سے 173 میں ایک فلو چارٹ دیکھیے کہ اللہ کے نبی پر ایمان لانے کی دعوت ملی، عیسائیوں کو اعتدال پر رہنے یعنی بیلنس رہنے کی دعوت دی گئی، اور فرشتے بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو میں کیوں نہ کروں. پھر آیت 174 میں قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی مکمل دلیل اور اتمام حجت ہے، اور کلالہ کے مسائل پہ وراثت کے مسائل پورے ہوئے. بس پورے قرآن میں اب ان کا تذکرہ نہیں ملے گا. یعنی صرف 3 آیتیں آپ نے سورہ نساء میں پڑھی اور آج وہ ہم نے رباط میں روح القرآن میں بھی پڑھ لی، اور آخری یہ ایک آیت ہے. کیا پتہ چلا کہ اللہ ایک نٹ شیل میں بند کر کے پوری انسانیت کے مرنے کے بعد ان کے مال کی وراثت دیتا ہے. جس مال کے پیچھے جاتے ہو ساری زندگی مال جمع کرتے رہو، یقول العبد مالی مالی مالی، اور اللہ نے 4 آیتوں میں سب چکا دیا. اور ہم آج مریں گے، کل دوسرا دن، سب بھول جائیں گے، لوگ لے جائیں گے آپ کا میرا مال. آپ کے میرے گھر میں کوئی اور آ کے رہے گا، ہمارے کپڑے کوئی اور لے جائے گا. اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی دنیا میں اپنے ہاتھوں سے کیا دیا اور کیا ملا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا لے کام کرنے کی توفیق دے. دیکھیے گا اس میں سے کیا ہمیں اعمال ملے اللہ کی رضا کو پانے کے. پہلی بات، اللہ کی بندگی میں شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے. کہیں بھی جائیں میں نماز پڑھوں، جی بالکل پڑھیں. ہائے اب میں یہ کروں، ہاں آپ کریں کیونکہ اللہ نے کہہ دیا. پھر ایمان اور عمل صالح پر اللہ کے فضل کی امید رکھیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشن کتاب پر ایمان لانا ہے. معاشرتی مسائل کو قرآن سے سمجھنا ہے، فلموں اور ڈراموں سے نہیں سیکھنا، گھرداری اور شادی بیاہ اور طلاقیں. پھر تکبر نہیں کرنا اور عبودیت کی حقیقت کو سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سورۃ نساء میں سے ایک ایک لفظ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.